نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین الہی آمین۔ سورۃ یونس آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ معاملہ برا کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے پر جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت مشکل آتی ہے تو پھر وہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسے چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے زمانے میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ اب یہاں دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کہتے تھے کہ لے آؤ نا وہ عذاب جس کی تم ہمیں ہر وقت دھمکی دیتے ہو، گرا دو آسمان سے ہمارے اوپر ٹکڑا، تو بے خوف ہو کے یہ بات وہ کرتے تھے۔ تو نضر بن حارث نے کہا تھا کہ اگر یہ بات سچی ہے، یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ سچ ہے، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی سخت عذاب بھیج دے۔ شہر بن حوشب فرماتے ہیں میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو فرشتے انسانوں کی حاجت روائی پر مقرر ہوتے ہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ میرا بندہ رنج اور غصے میں جو بات کہے اسے نہ لکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو کوسہ نہ کرو، نہ اپنی اولاد اور اموال کو بد دعائیں دیا کرو، کیونکہ ایک گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے 24 گھنٹے میں۔
تو اگر اس وقت یہ بد دعا نکل گئی تو پھر کارگر ہو کے رہتی ہے۔ اگر ایسی صورت میں بندہ یعنی اگر اس کے منہ سے بد دعائیں نکل جائیں تو پھر کہے اللہم لا تبارک فیہ۔ یہ بعض اوقات غصے میں آ کے مائیں بھی باپ بھی ایک دوسرے کو بعض اوقات بد دعائیں دے دیتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ایک دوسرے کو بد دعائیں دینے سے نہیں چوکتے، لیکن اگر وہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہو تو اس میں وہ پورا ہو جاتا ہے، تو اس سے روکا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اپنی اولاد اور مال کو بد دعائیں بالکل نہ دو۔ تکالیف انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہیں، لیکن انسان نا شکرا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب تکلیف آتی ہے تو کھڑا بیٹھا لیٹا ہر لمحے اللہ 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 کرتا ہے، لیکن جب میں اس کی دعائیں سن لیتا ہوں اور اس کی وہ تکلیف دور کر دیتا ہوں تو پھر وہ غفلت اور فراموشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے کہ اس کو پکارا تھا اس نے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مجھے خوشی میں یاد رکھے گا میں اسے غم کی گھڑی میں یاد رکھوں گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ ولید بن مغیرہ یا عتبہ بن ربیعہ وغیرہ سب کفار جو تھے انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی تھیں۔ اور اس سے تھوڑی دیر پہلے وہ قحط ختم ہوا تھا جس سے یہ بلبلا اٹھے تھے، یعنی 7 سالہ قحط تھا، اور اس قدر بری حالت ہو گئی تھی کہ ہڈیاں، چمڑا، گھاس پھوس اس طرح کی چیزیں یہ کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے، تو ان کے اتنے برے حالات ہو گئے تھے۔ لیکن جب اس وقت بت پرستی میں بھی کچھ کمی آ گئی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لیں تو پھر وہی چال بے ڈھنگی سی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے اس کے مصداق۔ اور یہ انسانی فطرت ہے، ہمارے رویے بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اپنے رب کو بہت یاد کرتے ہیں اور بڑے دل میں وعدے وعید کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی بہت عبادت کریں گے اور نافرمانیاں نہیں کریں گے، لیکن جب وہ تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں تو پھر وہی اسی انداز پہ آ جاتے ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر نہ دیا۔ اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی اور ہم دیکھیں گے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کئی صورتوں میں یہ آیت آئی ہوئی ہے کہ ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تمہیں جب موقع دیا گیا تو تم کس طرح کے عمل کرتے ہو۔ ایک دفعہ بہت بڑا جھرک آتا ہے انسان کو، تو اس کے بعد وہ بڑے اپنے آپ کو بڑا وعدوں سے رکھتا ہے کہ میں نے اب اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی، لیکن جب وہ دور گزر جاتا ہے تو پھر ویسے کا ویسا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہاری دعائیں سن لی، اب میں دیکھ رہا ہوں تم کرتے کیا ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، حیات بعد الممات کو نہیں مانتے تھے، تو کہتے ہیں اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو۔ اے رسول ان سے کہو میرا یہ کام نہیں کہ میں اس میں تبدیلی کروں، میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک عذاب کا ڈر ہے۔ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو وہ یہ کیوں کہتے تھے کہ اس میں تبدیلی کر دو؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو اس میں آپ نے آیات آتی ہے نا جس میں آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کو نکال دو۔ تو ہمارے معبودوں کو جن آیات میں برا بھلا کہا گیا ہے ان کو نکال دو، تو یا پھر کوئی اور بدلا کے کوئی اور کتاب لے آؤ، ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں تمہیں قرآن نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر دنیا میں سے قرآن اٹھا لیا جائے تو باقی تو بے روح سا کچھ رہ جائے گا۔ جیسے گھر سے اگر ماں نہ چلی جائے تو وہ گھر جو ہے وہ قبرستان بن جاتا ہے، تو اسی طرح قرآن کی حیثیت اس دنیا کے لیے، اس کائنات کے لیے اسی طرح کی ہے۔ اگر اس کو اٹھا لیا جائے تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارے لیے، اور قیامت کے نزدیک اس کے یہ خالی پیج رہ جائیں گے۔ اس کی تحریر کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، قرآن کی تحریر کو اٹھا لیا جائے گا، خالی صفحے پیچھے رہ جائیں گے۔ آخر میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
दुनिया हरी भरी और मीठी मीठी है और अल्लाह तुम्हें इसका जानशीन बना के देखता है कि तुम कैसे अमल करते हो। इस दुनिया से और औरतों से बचे रहना। इसराइलियों में सबसे पहला फितना औरतों की वजह से पैदा हुआ। देखें, सुन लें, सूरत मुल्क में क्या कहा गया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और ज़िंदगी बनाई और वो ये देखता है कि कौन तुम में से हैं जो अच्छे अमल करने वाले हैं। नज़र बिन हारिस और अबू जहल ने कहा था कि कुरान में से वो आयात निकाल दो जिनमें हमारे माबूदों को बुरा भला कहा गया है। और आपने कहा कि मैं तो तुम्हारे दरमियान एक उम्र गुजार चुका हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि 40 साल ज़िंदगी इनके सामने थी। आपने किसी इंस्टीट्यूशन से कोई तालीम हासिल नहीं की थी, वहाँ कोई उस्ताद नहीं थे, कोई मदरसे नहीं थे, कोई किताबें आपके पास नहीं थी, सारा कुछ इनके सामने था। और जब आप पर पहली वही का नज़ूल हुआ था तो आपने क्या कहा था, माँ अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो ये सारा कुछ इनके सामने था। और फिर अगर उन्होंने ये कहा है कि ये ख़ुद लिख के अगर ये कह रहे हैं कि मेरी तरफ वही का नज़ूल होता है, तो आपकी ज़िंदगी उनके सामने थी। जब आप 14-15 साल के थे तो हलफल फजूल पहली NGO बनी थी जो बाहर से आने वाले लोगों के लिए बनी थी, क्योंकि जो बाहर से लोग आते थे तो उनके साथ जब नाइंसाफ़ी होती थी तो उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता था, क्योंकि कबायली निज़ाम था। कबीले अपने फ़र्द के पीछे खड़े हो जाते थे, लेकिन जो बाहर से आता था उसके पीछे कबीला नहीं होता था। तो कबीले की बड़ी आर और सपोर्ट होती थी इंसानों को। तो आपने फिर उनके लिए ये हलफल फजूल बनाई थी एक NGO। उसके बाद जब हजर अस्वद की तनसीब का झगड़ा हुआ तो वो किसने निपटाया था। ये सब बातें नबूवत के ऐलान से पहले की हैं। और उसके बाद इन्होंने ही आपका नाम सादिक और अमीन रखा हुआ था। इन्होंने आपका नाम रखा था और आपके पास अपनी अमानतें जमा कराते थे। और फिर हज़रत खदीजा से निकाह, अपनी उम्र से 15 साल बड़ी औरत से आपने पहली शादी की थी। तो ये सारी बातें उनके सामने थीं, लेकिन इसके बावजूद उनको कहा जा रहा है क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। फिर उससे बढ़ के जालिम कौन होगा जो एक झूठी बात घर कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की आयात को झूठा करार दे। यकीनन मुजरिम कभी फलाह नहीं पा सकते। अब इसे कहा गया कि वो भी जालिम है जो कहे कि मेरे ऊपर वही आती है और वही आती ना हो, और वो भी जालिम है जो वही को के नज़ूल को देखे और उसका इनकार करे। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो मैं भी उनकी ज़ियारत के लिए गया। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी आलिम थे और उनका चेहरा अक़दस देख कर मैं पहचान गया कि आप झूठ नहीं बोल सकते। मैंने सबसे पहले आपसे ये बात सुनी, लोगों सलाम फैलाओ और मोहताजों को खाना खिलाओ, सिलाए रहमी करो, जब लोग सो रहे हों तो रातों को उठ के नमाज पढ़ो, सलामती से जन्नत में जा पहुँचोगे। उमराव बिन अलास वफ़द बनकर मुसलमा कज़ाब के पास गए। अभी वो इस्लाम नहीं लाए थे, इस्लाम लाने की से पहले की बात बता रहे हैं। उसने पूछा अल्लाह ने तुम्हारे साथी पर क्या उतारा है। उन्होंने जवाब दिया मैंने उनके असहाब से एक छोटी और जामे सूरत सुनी है और फिर सूरत अल असर मैंने सुना दी। उसने कहा मुझ पर भी एक ऐसी सूरत उतरी है। फिर उसने भी एक ला यानी सी चीज़ कोई सुना दी। फिर पूछा कैसी है, तो हज़रत उमराव ने कहा मैं तुम्हें झूठा समझता हूँ। जब एक मुशरिक ने हालत शिरक में झूठ को पहचान लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत कैसे छुपी रह सकती थी। ये बाद में इस्लाम लाए थे। ये लोग अल्लाह के सिवा उनकी परस्तिश कर रहे हैं जो उनको ना नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना नफ़ा, और कहते हैं ये अल्लाह के हाँ हमारे सिफारशी हैं। ए रसूल इनसे पूछो क्या तुम अल्लाह को उस बात की ख़बर देते हो जो वो आसमानों और ज़मीनों में नहीं जानता। पाक है वो और बाला और बरतर है उस शिर्क से जो ये करते हैं। इब्तदान सारे इंसान एक ही उम्मत पे थे, बाद में उन्होंने मुख्तलिफ अक़ीदे और मसलक बना लिए और अब क्या हाल है देख लें, एक घर में कई अक़ीदे पाए जाते हैं। और अगर तेरे रब की तरफ से पहले ही एक बात तय ना हो गई होती तो जिस चीज़ में वो बाहम इख्तलाफ कर रहे थे उसका फ़ैसला कर दिया जाता। बाहम क्या तय हो गया हुआ था कि क़यामत का वक्त मुकर्रर है, उससे पहले जज़ा सज़ा नहीं होगी, मालिक यौमिद्दीन।
اور پھر کہا کہ پہلے تم ایک امت تھے، تو رنگ، نسل، وطن، زبان، کلچر، تہذیب سے قومیں جدا نہیں ہوتی۔ کفر اور شرک کرنا، ایمان اور اسلام سے انحراف کرنا۔ ہرقل شام روم نے ابو سفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ نبوت کے دعویٰ سے پہلے تم نے ان میں کوئی جھوٹ دیکھا؟ وہ کفار کا سرغنہ تھا، لیکن آپ کی صداقت کا اس کو اقرار کرنا پڑا۔ اس نے کہا نہیں، آپ کا لقب صادق اور امین تھا۔ یہ باتیں وہ خود مانتے تھے۔ اور اس آیت میں مکہ کے اس قحط کی جانب اشارہ ہے جو 60 سالہ زندگی پر محیط رہا تھا، کہ یہ تم جو یعنی اللہ کا احسان نہیں مانتے ہو، تو اس عذاب سے ابو سفیان گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر آپ نے دعا کی تھی تو ان کی جان اس مصیبت سے چھوٹی تھی۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں اتری، تو ان سے کہو غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ نشانیاں آپ کے ساتھ تو آپ کے تو پیدا ہونے سے پہلے معجزے رونما ہو رہے تھے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے مجوسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا تھا، اور کسر کے کنگرے ٹوٹ کے 14 گر گئے تھے۔ آپ کی تو پیدائش سے پہلے معجزے رونما ہو رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں کوئی معجزہ نہیں تھا آپ کے پاس۔ قرآن دنیا کا سب سے عظیم معجزہ ہے جو قیامت تک اسی طرح زندہ حالت میں رہے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں سب سے زیادہ تیز ہے، اور اس کے فرشتے تمہاری مکاریوں کو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں۔ لیکن وہ تھوڑا توقف دیتے ہیں کہ شاید یہ بندہ اس نے غلط بات نکالی ہے تو اس کی اصلاح کر لے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر سفر کر رہے ہوتے ہو، پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے پڑنے لگتے ہیں، اور تم سمجھ لیتے ہو کہ طوفان میں گھر گئے۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اس میں جو واقعہ زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے، یہ عمومی آیت بھی ہے کہ ہم مشکل میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، کیونکہ ہماری رگوں میں لا الہ الا اللہ، ہم عہد ازل کر کے آئے ہوئے ہیں، ہماری رگوں میں یہ چیز ہے۔ تو اس میں جو خاص جو واقعہ بتایا جاتا ہے وہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا اور کہہ دیا کہ جو امان لینا چاہے خانہ کعبہ میں لے لے، ابو سفیان اسلام لے آیا تھا اس کے گھر میں لے لے، اور جو یہاں سے جانا چاہے چلا جائے، جو جنگ کرنا چاہے وہ جنگ کر لے۔ تو یہ وہاں سے سب لوگ بھاگے تھے، آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، اور جب یہ چلے گئے تو کشتی میں بیٹھ کے نکل گئے تو کشتی آگے جا کے ہچکولے کھانا شروع ہو گئی، اور پھر اتنا تیز طوفان آیا کہ ان سب کو یہی لگا کہ اب ہماری زندگی کا یہ آخری دن ہے۔ تو اس وقت بڑی گر گرا کر انہوں نے دعائیں مانگنے شروع کی، اور انہوں نے دیکھا اکرمہ بن ابو جہل کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، اللہ تعالیٰ کو ان کی بھلائی منظور تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ پہلے تو اپنے بتوں کو پکارتے رہے، لیکن بعد میں اللہم اللہم اللہم، تو انہوں نے کہا کہ یہی تو وہ بات ہے جو وہ نیک شخص ہمیں 23 سال سے سمجھا رہے اور ہم اس کی مان کے نہیں دے رہے۔ تو اب ڈوبتے ہوئے اگر اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے تو پھر زندہ رہتے ہوئے کیوں نہیں؟ بس وہ پھر وہاں سے ہی ان کا دل بدل گیا، اور اللہ نے ان کے دل کو کھول دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب میں جاؤں گا واپس تو پھر میں اسلام قبول کروں گا، اور یہی ہوا، اور بعد میں انہوں نے بڑی خدمات بھی سر انجام دی۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو یہی حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی عذاب آتا تھا، ایک دفعہ کہتا آیا، 2 دفعہ آیا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ٹھیک ہو جاتا تو کہتے تھے یہ تو گردش زمانہ ہے، یہ تو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، یہ تو اس طرح تو ہو ہی جاتا ہے۔
اور لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کرتے رہے۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں تم مست ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جب زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بری سوری کھڑی تھیں تو ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ ہم ان پہ فائدہ اٹھانے سے قادر ہیں، یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، یتفکرون۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من تشاء الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ دارالسلام جنت کا نام بھی ہے، سلامتی کا گھر بھی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ سلامتی کی طرف بلانا، یہ بھی ہے۔ اور پھر اس میں آیا کہ ان کے لیے للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، تو حسنہ جنت کو کہا گیا اور زیادہ دیدار الہی کہ وہاں جانے کے بعد جنتیوں کو جو نعمت سب سے بڑی لگے گی وہ زیارت الہی ہوگی، تجلی الہی ہوگی۔ تو اس طرح اس کو بتایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دنیا کے سب سے زیادہ خوشحال شخص کو لایا جائے گا اور دوزخ میں ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا تجھے کبھی آرام نصیب ہوا تھا یا تو نے کوئی نعمت دیکھی تھی؟ وہ کہے گا کبھی مجھے آرام نصیب نہ ہوا اور نہ میں نے کوئی نعمت دیکھی۔ اسی طرح دنیا کے سب سے بدحال شخص کو لایا جائے گا، اسے جنت میں ایک غوطہ دے کے پوچھا جائے گا کہ تجھے کوئی تکلیف آئی تھی یا تجھے کوئی مصیبت پڑی تھی؟ تو وہ کہے گا نہیں، کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی تھی، میں تو ہمیشہ بڑے عیش اور آرام میں رہا۔ یعنی اس کو پچھلا سارا بھول جائے گا جنت میں جا کے کہ کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی تھی۔ وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ رہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ یعنی ایک گناہ کا بدلہ جو سزا جو ہوگی وہ ایک ہی ہوگی، لیکن نیکی ایک اگر ہوگی تو اس کی کئی گنا بڑھا چڑھا کے جزا دی جائے گی۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے پڑے ہوں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہم قیامت والے دن چبوتروں پر سب سے آگے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روز ہم سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور ہم تمہاری اس عبادت سے بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور جو جھوٹ انہوں نے گھڑے تھے وہ ان سے غائب ہو جائیں گے۔ تو کون کون ہوں گے یہ؟ جن، ارواح، اسلاف، اجداد، رسول، نبی، ولی، شہداء، جن کو وہ پوجا کرتے تھے۔ تو وہ وہاں انکار کریں گے کہ ہمیں نہیں پتا تم ہماری پوجا کرتے تھے۔ ان سے پوچھو کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس دنیا کا انتظام چلا رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے باز کیوں نہیں آتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر تم کدھر سے پھرائے جاتے ہو؟
اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ اور اس طرح کی آیات تو پیچھے آل عمران میں بھی ہم نے پڑھی۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی۔ پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلے جا رہے ہو؟ وہ یہ مانتے تھے کہ پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے، وہ یہ مانتے تھے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ مانتے تھے کہ صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ وہ کہتے تھے ہم نے یہ اپنے وہ ایک اللہ کے نائب ہیں جو ہماری دعائیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ باتیں وہ مانتے تھے کہ یہ ساری چیزوں پہ اختیار اللہ کا ہے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہ کہو صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا، اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ اب یہ یہاں ہدایت کا آیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہدا سمندروں میں انہوں نے چٹانیں جو بنی ہوتی تھیں ان کو علامت کے طور پہ استعمال کرتے تھے اور راستے تلاش کرتے تھے۔ اس سے ہدایت یہ آ گئی کہ منزل مقصود کی طرف خیر خواہی سے رہنمائی کرنا، اور اگر کسی کی ٹکر ہو جاتی تو کہتے تھے ہدا سے ٹکرا گیا، اور ہدایت سے ٹکرانے والا جو ہے وہ چکنا چور تو ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کافر بتوں کو چارپائیوں پر رکھ کر باندھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے تھے، اس کا بھی اس میں اشارہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر لکھ لی جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ الکتاب کی تفصیل ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت، اس کی لطافت اور حلاوت، اس کی جامعیت، اس کے گہرے معانی، اس کے پر مغز مطالب جو دنیا اور آخرت میں مفید ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کی ذات، صفات، افعال اور اعمال مماثلت سے بری ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا؟ کہو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اس طرح کی ایک صورت لا کر دکھاؤ اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو شامل کر سکتے ہو شامل کر لو اپنی مدد کے لیے۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا معال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خام خواہ جھٹلا دیا۔ اب یہ ایک صورت بنا لو تو یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس دور میں بھی یہ مسیلمہ کذاب، جس کی میں نے ابھی ایک مثال دی، پھر سجا ایک خاتون تھی، اسود انسی ایک شخص تھا، تو کچھ لوگوں نے لا یعنی سی چیزیں بنائی تھیں کہ یہ ہم نے قرآن بنایا ہوا ہے، تو اس نے تو اپنا سنا بھی دیا مسیلمہ کذاب نے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی 23 آیت میں ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں، سورۃ یونس کی 38، سورۃ ہود کی 13، بنی اسرائیل کی 88 اور سورۃ الطور کی 33 اور 34 میں یہ اس طرح کی ملتی جلتی آیت ہمیں ملتی ہے۔ اور یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ اگر کوئی بنا سکتا ہے تو بنا کے لے آئے۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی چٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے میرے عمل میرے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، میں جو کچھ کرتا ہوں تم اس سے بری الذمہ ہو، اور تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ وہ ان کو کچھ نہ سوجھتا ہو۔ یہ کیا ہے کہ سننا جو ہے وہ تو جانور بھی سنتے ہیں۔ سننے کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک سننا ہوتا ہے کہ پوری توجہ دھیان سے دل جان سے سننا، اور ایک ہوتا ہے بس سرسری سا سن لیا، پتہ ہی نہیں کیا کہا اور کس لیے کہا۔
اور ایک سننا یہ ہوتا ہے کہ سنا بھی سمجھا بھی لیکن عمل نہیں کیا، بڑے دھیان سے سنا، پسند بھی کیا لیکن عمل نہیں کیا۔ تو سب سے اچھا سننا یہ ہے کہ بہت غور سے سنا، دل میں اتارا اور اس پر عمل کیا۔ تو یہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ تو سننا ہی نہیں چاہتے، منافق لوگ تھے یہ، صرف کلمہ پڑھ کے شامل ہونے والے۔ حقیقت یہ ہے اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی حرام کر دیا، لہٰذا کوئی شخص کسی دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ اور پھر فرمایا اے میرے بندو، تمہارے عمل ہی ہیں جن کو میں گن گن کر رکھتا ہوں، پھر میں تم کو ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ جو بھلائی پائے گا اللہ کا شکر بجا لائے، اور جو برائی پائے اسے اپنے آپ ہی کو ملامت کرنی چاہیے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آج دنیا کی زندگی میں مست ہیں، جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کو ٹھہرے تھے، اور فی الواقعی سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے تجھے اٹھا لیں، بہرحال آنا انہوں نے ہماری ہی طرف ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل رات میرے حجرے کے پاس میرے سامنے اول سے آخر تک میری ساری امت پیش کی گئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا جو پیدا ہو چکے ہیں وہ تو ٹھیک، لیکن جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے وہ کیسے پیش کیے گئے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنی مٹی ہی میں پیش کیے گئے تھے، جس طرح تم اپنے ساتھی کو پہچانتے ہو میں نے بھی انہیں اسی طرح پہچان لیا۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، جب کسی امت کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ اس کو تلقین کرتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ رسول ان کے درمیان زندہ رہیں، بلکہ رسول اپنے جانے کے بعد بھی اپنا کام اپنی امت کے سپرد کرتے ہیں۔ جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے اور وہ لوگوں کو ہدایت دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ اپنا مشن پورا کر کے جاتے ہیں، اور یہ ذمہ داری پھر امت محمدیہ پر ہے۔ تو اب یہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کام ہے، تو یہی ہوگا کہ یہ ہمارے رسول ہمیں دے کے گئے ہوئے ہیں، ہم اسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ کہتی ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو یہ کب پوری ہوگی؟ کیا قیامت آئے گی یا عذاب آئے گا؟ اس کا کہتے ہیں کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور نقصان بھی نہیں، سب اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر گھڑی بھر بھی تقدیم اور تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ تو وہ کہتے تھے نا لے آؤ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو، تو یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو آ جائے، آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو؟ کیا جب وہ تم پر آن پڑے گا تم تب مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا چکھو عذاب کا مزہ، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش میں اس بدلے کے سوا اور کیا دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک سکو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا روئے زمین کی دولت بھی ہو تو عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر تیار بھی ہو جائے، تو جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، یعنی وہ بھی نہیں اس سے قبول کیا جائے گا۔ دنیا بھر دولت بھی وہ اگر دے گا تو وہ بھی اس سے نہیں لی جائے گی۔ ان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی،
या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये बहुत ही खूबसूरत आयत है। सारा कुरान ही बड़ा खूबसूरत है। ये वो चीज़ है जो दिलों के अमराज के लिए शफ़ा है, और जो इसे कबूल कर लें उनके लिए रहनुमाई और रहमत है। ए नबी कहो, ये अल्लाह का फ़ज़ल है और उसकी मेहरबानी कि ये चीज़ उसने भेजी, इस पर लोगों को खुशी मनानी चाहिए। कुरान के लिए ये उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें ये लोग जमा करते हैं। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन। ए नबी, इनसे कहो, कभी तुमने सोचा कि जो रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारा है उसमें से तुमने खुद ही हलाल और हराम ठहरा लिया है। अब यहाँ देखें, शिफा का लफ्ज़ आया है, वाज़ का लफ्ज़ आया है। वाज़ होता है ऐसी चीज़ों को बयान करना कि उनको सुनकर इंसान का दिल नरम पड़ जाए और अल्लाह की तरफ झुकाव हो और दुनिया की रग़बत कम हो जाए और आखिरत की फ़िक्र सामने आ जाए, यानी इंसान को अपना अंजाम नज़र आने लगे। और ये दिलों की भी किस्में हैं। यहाँ आया ना कि ये शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, तो सीना और दिल एक ही बात है। एक गुनाहों में डूबा हुआ दिल होता है, वो क़ल्ब आसिम, और एक ईमान से लबरेज़ होता है जो नूर से भरा हुआ दिल होता है, और फिर चमकता हुआ दिल होता है, मुनव्वर, क़ल्ब मुनव्वर, और ऐसा दिल जिसमें रोशनी हो। फिर एक क़ल्ब हय्युन होता है और एक क़ल्ब मैता होता है। मुर्दा दिल होता है जिसमें नूर नहीं होता, जिसमें ईमान नहीं होता, वो मुर्दा होता है, मरा हुआ दिल होता है। और ज़िंदा दिल वो होता है जिसमें ईमान की हरारत मौजूद होती है, जिसका ज़मीर ज़िंदा होता है। इनसे पूछो, अल्लाह ने तुमको इस चीज़ की इजाज़त दी थी या तुम अल्लाह पर इफ्तरा कर रहे हो? जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं उनका क्या गुमान है कि क़यामत के रोज़ उनसे क्या मामला होगा। अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नज़र रखता है, मगर अक्सर इंसान ऐसे हैं जो शुक्र अदा नहीं करते। अबू ज़र ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अगर कोई नेकी करे और लोग तारीफ़ करें तो फिर उसका क्या हुक्म है? फरमाया, यही उसके लिए दुनिया में बशारत है। ए नबी, तुम जिस हाल में होते हो और कुरान में से जो कुछ सुनाते हो और लोगों तुम जो कुछ करते हो, इसके दौरान हम तुमको देखते रहते हैं। कोई ज़र्रा बराबर चीज़ आसमान और ज़मीन में ऐसी नहीं, जो ना छोटी ना बड़ी, जो तेरे रब की नज़र से छुपी हुई हो और एक साफ दफ्तर में दर्ज ना हो। लौहे महफूज में सब कुछ दर्ज है। सुनो, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो ईमान लाए, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, उनके लिए किसी रंज और खौफ का मौका नहीं होगा। दुनिया और आखिरत दोनों ज़िंदगियों में उनके लिए बशारत ही बशारत है। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी कामयाबी है। ए नबी, जो बातें ये लोग तुझ पर बनाते हैं वो तुझे रंजीदा ना करें। इज़्ज़त सारी की सारी अल्लाह के लिए है। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। और वो सब कुछ सुनता और जानता है। आगाह रहो, आसमान के बसने वाले हों या ज़मीन के, सब अल्लाह की ममलूक हैं। और जो लोग अल्लाह के सिवा शरीकों को पुकार रहे हैं वो निरे वहम और गुमान के पैरोकार हैं। क्या साराइयाँ कर रहे हैं। जन का लफ्ज़ आया, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई, उसमें ताकि तुम सुकून हासिल करो, और दिन को रोशन किया। इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो खुले कानों से सुनते हैं। तो जन जो होता है वो बात जिसकी बुनियाद ना इल्म पर हो ना अकल और फितरत पर, बल्कि ख़याली वहमी और अटकल पच्चू अंदाज़ों पर हो। तो ये अटकल पच्चू अंदाज़ा था ना, पत्थर के बुत बना के उनको पूज रहे थे। लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। सुभान अल्लाह, वो तो बेनियाज है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसकी मिल्क है। तुम्हारे पास इस कौल की क्या दलील है? 13 दफ़ा ज़मीन का जिक्र आया और 13 दफ़ा ही आसमान का कुरान में। क्या तुम अल्लाह के मुतल्लिक वो बातें कहते हो जो तुम्हारे इल्म में नहीं? ए रसूल, कह दो कि जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो हरगिज़ फलाह नहीं पा सकते। दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी में मज़े कर लें, फिर हमारी ही तरफ उनको पलटना है। फिर हम इस कुफ़र के बदले जिसका इर्तिकाब वो कर रहे हैं उनको सख्त अज़ाब का
मज़ा चखाएंगे। इनको नूह का किस्सा सुनाओ, उस वक्त का किस्सा जब उसने अपनी कौम से कहा, ए बिरादरान कौम, अगर मेरा तुम्हारे दरमियान रहना और अल्लाह की आयत सुना कर गफलत से बेदार करना तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है। तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को साथ लेकर एक फ़ैसला कर लो और जो मंसूबा तुम्हारे पेश नज़र हो उसको खूब समझ सोच लो ताकि उसका कोई पहलू तुम्हारी नज़र से पोशीदा ना रहे, फिर मेरे ख़िलाफ़ उसको अमल में ले आओ और मुझे हरगिज़ मोहलत ना दो। यानी मैं दीन की तबलीग से बाज नहीं आऊँगा, मैं अल्लाह की बातें बताने से बाज नहीं आऊँगा। ये बड़े जुल्म करते थे, उन पर बड़ा मारते थे, लहूलुहान कर देते थे, लेकिन आप बाज नहीं आते थे, हर वक्त आप इसी गम में घुले रहते थे। तुमने मेरी नसीहत से मुंह मोड़ा तो मेरा क्या नुकसान, मैं तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं, मेरा अजर मेरे रब के ज़िम्मे है और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं ख़ुद मुस्लिम बन के रहूँ। उन्होंने उसे झुटलाया और नतीजा ये हुआ कि हमने उसको और उन लोगों को जो उसके साथ थे कश्ती में बचा लिया और उन्हीं को ज़मीन में जानशीन बनाया और बाकी सबको गरक कर दिया जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था। आपके साथ 80-81 लोग थे और आपकी बीवी और एक बेटा भी नहीं आया था, तो बाकी 3 बेटे आए थे और उस बेटे की बीवी आई थी। तो इस तरह फिर ये दोबारा से ये दुनिया आबाद हुई थी इतने ही लोगों के साथ। देख लो जिन्हें मुतबन्ना किया गया था, फिर भी उन्होंने बात ना मानी तो उनका क्या अंजाम हो। यानी बताया जा रहा है कि अगर तुम भी नहीं मानोगे तो तुम्हारा भी ऐसा ही अंजाम होगा। फिर नूह के बाद हमने मुख्तलिफ़ पैगम्बरों को उनकी कौमों की तरफ भेजा। हज़रत नूह को आदम सानी कहा जाता है क्योंकि दोबारा फिर इन्हीं 80 लोगों से दुनिया आबाद हुई थी और वो उनके पास खुली खुली निशानियाँ लेके आए, मगर जिस चीज़ को उन्होंने पहले झुटला दिया था उसे मान के न दिया। इस तरह हम हद से गुज़रने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा दिया करते हैं, मोहर लग जाती है, दिल ही बंद हो जाते हैं। फिर इसके बाद मूसा और हारून को अपनी निशानियों के साथ फ़िरऔन और उसके सरदारों के पास भेजा, मगर उन्होंने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो मुजरिम लोग थे। बस जब हमारी तरफ से उनके पास हक़ आया तो उन्होंने कह दिया ये खुला जादू है, खुला जादू है। मूसा ने कहा तुम हक़ को ये कहते हो जबकि तुम्हारे सामने वो आ चुका है। असिहरुन हाजा वला युफ्लिहु साहिरून, क्या ये जादू है, जादूगर कभी फला नहीं पाएंगे। अब जादू और मौजे में बड़ा फ़र्क होता है। मौजज़ा मिन जानिब अल्लाह, मौजज़ा इजाज़ा से है, आजिज़ कर देने वाली चीज़, समझ में नहीं आती उसकी, और जादू जो है वो लोगों की तरफ से होता है। मौजज़ा लाने वाले अल्लाह के रसूल होते हैं और जादू करने वाले इंतहाई गलत किस्म के लोग होते हैं। फिर मौजज़ा ज़ाती मुनफ़ियत के लिए नहीं होता, ये लोगों को दीन की तरफ लाने के लिए दिखाया जाता है, जबकि जादू में कमाई और सोर्स ऑफ इनकम बनाने का तरीका निकाला जाता है। मौजज़े में असल चीज़ बदल जाती है, जैसे उनका वो बन जाता था ना, आइदहा बन जाता था, वाकई आइदहा बनता था वो। लेकिन जादू में 2-3 चीज़ें होती हैं, या नज़रबंदी होती है, या शोबदेबाजी होती है, या फिर मैस्मेरिज्म होता है। मौजज़े के असरात बिल्कुल फ़र्क होते हैं। वो ईमान ले आए थे, जबकि जादू जो है वो और तरह इंसानों को कमज़ोर करता है। उन्होंने जवाब में कहा क्या तू इसलिए आया कि हमें उस तरीके से फेर दे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, और ज़मीन में बड़ाई तुम दोनों की कायम हो जाए। तुम्हारी बात तो हम मानने वाले नहीं। और फ़िरऔन ने अपने आदमियों से कहा कि हर माहिर जादूगर को बुलाओ। जब जादूगर आ गए तो मूसा ने उनसे कहा जो कुछ तुम्हें फेंकना है फेंको, और फिर उन्होंने फेंक दिए, अपने आंचर फेंक दिए। तो मूसा ने कहा जो कुछ तुमने फेंका ये जादू है, अल्लाह अभी इसे बातिल किए देता है। मुफ्सिदों के काम को अल्लाह सुधरने नहीं देता, और अल्लाह अपने फरमानों से हक़ को हक़ कर दिखाता है, ख़ाह मुजरिमों को वो कितना ही नागवार हो। अच्छा, यहाँ जादू का आया तो ये जो 81 और 82 आयत है, इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलुल मुफ्सिदीन व युहिक़्क़ुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। तो ये जो 2 आयत हैं और इनके साथ सूरत एराफ की 118 से 122 आयत तक और सूरत ताहा की 69, इनको मिलाकर पढ़ा जाए
اور پھر یہ بڑی شفا بخش ہیں، جادو سے بچاتی ہیں۔ پانی پر دم کیا جائے اور پھر وہ پانی اس شخص پر بہایا جائے جس کے متعلق یہ پتہ لگے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے، تو اس کو افاقہ ہوتا ہے۔ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں۔ نافرمانی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جس طرح اطاعت اور اللہ کی محبت کی کوئی حد نہیں، اسی طرح نافرمانی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اور اگر انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ یہ وجہ کیا تھی کہ غلامی میں انہوں نے نماز بالکل ترک کر دی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں قتل کر دیں گے اگر ہم نماز پڑھیں گے، تو ہم نہیں پڑھ سکتے نماز۔ تو پھر ان کو حکم دیا گیا کہ آپ کچھ گھر جو ہیں وہ مخصوص کر دو، ان کو بتاؤ کہ انہوں نے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور پھر وہاں نماز با جماعت کا انتظام کرو۔ تو یہاں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ اجتماعی نماز کا جو نظام ہے وہ بنایا جائے، اور ایک بگڑی اور بکھری ہوئی قوم میں دینی روح کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے نماز بہت مجرب نسخہ ہوتا ہے، جو کہ یہاں ہمارے بھی یہاں دیکھ لیں کہ حالات نماز کے کیا ہیں، بہت تکلیف دہ حالات ہیں ہمارے ملک میں بھی۔ موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نوازا۔ اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ دیکھیں رسول اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے تھے اور حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے، اور یہ ان کی دعا 40 سال بعد پوری ہوئی تھی۔ تو اس نہج پہ لے جاتے ہیں کہ ان کو یہ کہنا پڑ جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا تھا کہ ان کے سونے کے سکے پتھر کے بن گئے تھے اور ان کے نقوش باقی رہے تھے۔ یہ جو دعا مانگی تھی، بد دعا کہنا چاہیے۔ اور اناج کی بالیوں میں دانے کی بجائے سنگ ریزے پیدا ہوئے، دانے نہیں ہوتے تھے، پتھر کے ٹکڑے ہوتے تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے آئے، حتیٰ کہ فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کیا کہا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اس نے کیا کہا؟ ڈوبنے لگا، میں نے مان لیا خداوند حقیقی کو جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اپنا سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اور کہا گیا اب بھی مان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرتا رہا۔ اب ہم تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت جبرائیل نے فوراً سمندر کا گارا اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دیا کہ اللہ کا کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو معافی ملے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، اور انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ مصر کے بعد یہ فلسطین میں جا کے آباد ہوئے تھے، بہت سال کے بعد آئے گا واقعہ، پھر اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی۔ جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے
تو ان لوگوں سے پوچھ جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا اور ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور نقصان اٹھانے والے بن گئے۔ ان لوگوں سے پوچھ جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا مطلب کہ تورات میں آپ کے لیے سب کچھ تھا، آپ کا نام احمد تھا، آپ کا حلیہ مبارک تھا، خانہ کعبہ اور قرآن اور مکہ کے بارے میں اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، صفا مروہ، حج، عمرہ، ہر چیز کے بارے میں وہاں درج تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کھلی نشانیاں دی گئی تھی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ یہ آپ کے پاس جو چیز آئی ہے اس کا ذکر اس میں بھی ہے۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول صادق آ گیا ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی لائی جائے وہ کبھی ایمان لا کے نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ کوئی بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو؟ یہ حضرت یونس کی قوم، اور اس کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش ہوا ہو۔ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ تو حضرت یونس، ان کا نام یونا ہے بائبل میں، اور یہ 784 قبل مسیح کے درمیان یہ واقعہ ہوا تھا، اور ان کو آشوریوں کی طرف جو عراق میں تھے وہاں بھیجا گیا تھا، اور یہی قوم یونس کا علاقہ تھا، اور اس قوم کا مرکز اس زمانے میں نینوا کا مشہور شہر تھا۔ اس کے کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے کنارے موجود ہیں، اور یہ شہر موصل کے عین مقابل پائے جاتے ہیں، اور یونس نبی کے نام سے وہاں ایک مقام بھی موجود ہے۔ تو یہ حضرت یونس کی بات آئی، اور وہ قوم جب ایمان لے آئی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان پر عذاب آئے گا تو آپ نے ان کو بتایا کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا، لیکن آپ وہاں سے مایوس ہو کے نکل گئے اور پہاڑ کی کھو میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو یہ چیز جو تھی، پھر انہوں نے اپنے سارے ڈھور، ڈنگر، جانور، بچے، عورتیں، سب کو اکٹھا کر لیا، اور بڑے میدان میں انہوں نے اتنی آہوزاری کی کہ اللہ کو بڑا ہی ترس آیا اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور حضرت یونس کیونکہ نبی رسول اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت نہیں کرتے، تو وہ ان سے یہ ہوا کہ وہ چلے گئے تھے، اپنی قوم میں سے نکل گئے تھے، تو اس لیے وہ بچ گئے۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یعنی اللہ کے فیصلے ہیں، جس کو وہ توفیق دیتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے، اور جس کو توفیق نہیں ہوتی تو وہ نہیں لاتا۔ اس میں انسان کی اپنی کوشش اور جدوجہد بھی شامل ہوتی ہے، اور اللہ کا فضل اور رحمت تو بہر صورت ہے۔ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ گندگی کیا؟ شرک کی گندگی۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان سے کہو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان کو آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں کیا مفید ہو سکتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس کے سوا کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ہمارا طریقہ یہی ہے، اور ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مومنوں کو بچائیں۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور صرف رسولوں کی نہیں، اب بھی قیامت تک جو لوگ یعنی اللہ کے کام میں نکلیں اور کسی کے بھلے کے لیے نکلیں اور اللہ کی مدد مانگیں تو اللہ اپنے فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اے نبی کہہ دو، لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا،
फला आबुदुल्लज़ीना ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि वलाकिन आबुदुल्लाहल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम व उमिरतु अन अकूना मिनल मुमिनीन। मैं सिर्फ अल्लाह की बंदगी करता हूँ जिसके कब्ज़े में तुम्हारी मौत है। यानी उनको क्यों बताया जा रहा है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं ईमान लाने वालों में से हो जाऊँ। इमाम अहमद बिन हम्बल एक दिन बिशर हाफ़ी की मजलिस में बैठे हुए थे, दोनों ही बहुत बड़े औलिया अल्लाह। तो लोग किसी ने कहा कि लोग तो आपसे सवालात पूछते हैं, आपसे मसाइल पूछते हैं और आप बिशर हाफ़ी के पास जाते हैं। बहुत बड़े आलिम थे इमाम अहमद बिन हम्बल। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं शरीयत का इल्म देता हूँ, मैं शरीयत का इल्म देता हूँ और बिशर हाफ़ी शरीयत वाले का इल्म देते हैं। देखें एक दूसरे की अज़मत का इतराफ़, इतने बड़े मर्तबे पर थे वो और फिर भी वो उनकी अज़मत का एतराफ़ कर रहे हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं ईमान लाने वालों में से हूँ और मुझसे फरमाया गया है कि तू यकसू होकर अपने आप को ठीक ठीक उस दीन पर कायम कर दे। वजहक लिद्दीन हनीफ़ा वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और हरगिज़ मुशरिकों में से ना होना। और अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी हस्ती को ना पुकारो जो तुझे ना फ़ायदा पहुंचा सकती है ना नुकसान। फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फ़ला काशिफ़ लहु इल्ला हु व इन युरिदका बिख़ैरिन फ़ला राद्द लिफ़ज़लिही युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही व हुवल गफ़ूरुर रहीम। कुल या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फ़मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिही वमन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा वमा अना अलैकुम बिवकील वत्तबि मा यूहा इलैका वस्बिर हत्ता यहकुमल्लाहु व हुवा खैरुल हाकिमीन। ये पीछे आया कि जो तुम्हें मौत देता है, तो ये क्यों कहा गया कि जिसके कब्ज़े में तुम्हारी जान है, जो तुम पर मुकम्मल इक़्तिदार रखता है और तुम उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जी भी नहीं सकते। मैं सिर्फ़ उसी की परस्तिश और उसी की बंदगी और ग़ुलामी और उसी की अताअत और फरमाबरदारी का कायल हूँ। मुशरिकीन मक्का ये मानते थे और आज भी हर किस्म के मुशरिक ये मानते हैं कि मौत सिर्फ़ अल्लाह के इख्तियार में है, दूसरे का इस पर कोई काबू नहीं। ज़िंदगी भी अल्लाह के इख्तियार में है, यानी दुनिया में लाने वाली भी वो ज़ात है, लेकिन पता नहीं फिर कहाँ से इनकी आंखों पर पर्दे पड़ जाते हैं। और शिरक करना यानी अल्लाह की ज़ात में शिरक करना, अल्लाह की सिफ़ात में शिरक करना, अल्लाह के इख्तियारात में, अल्लाह के हकूक़ में। शिरक की भी बहुत सी किस्में हैं, जहाँ अताअत की किस्में हैं वहाँ शिरक की भी किस्में, शिरक जली और शिरक ख़फ़ी। शिरक जली ये होता है कि जो ज़ार जैसे हिंदुइज़म है, यहूदी हैं, ईसाई हैं और सिख हैं, जो भी मज़ाहब, बुद्धिज़्म है, जो भी मज़ाहब हैं, बेहिसाब मज़ाहब हैं दुनिया में, तो वो सारे ही जो हैं वो शिरक यानी जो इसके सिवा जो हैं, जब अल्लाह के साथ किसी को खड़ा कर दिया तो ये तो सारे ज़ाहरा हैं, ये नज़र आ रहे हैं। वो जली यानी ज़ाहर शिरक, और एक होता है ख़फ़ी यानी इंसान शिरक भी करे और उसको महसूस भी ना हो, कि जैसे स्याह रात और स्याह पत्थर और उस पर स्याह चूंटी हो तो वो नज़र नहीं आती। ये जो शिरक ख़फ़ी है ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है और लोग मानते नहीं हैं कि वो शिरक में मुब्तला हैं। जब बंदा अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा कर ले और वो ये समझे कि मेरा हाजत रवा कोई और अल्लाह के सिवा हो सकता है, यही शिरक है। यही शिरक है कि आपका दिल बदल जाए और आपको ये यकीन हो कि मेरा कोई और भी है जो काम बना सकता है, जो मेरी ज़रूरियात को पूरा कर सकता है, जो मेरी दुआएं सुन सकता है। इसी को शिरक कहते हैं। और ये ख़फ़ी जो है ये बहुत ख़तरनाक है। इसीलिए काश और अगर से जो जुमले शुरू होते हैं वो शिरक ख़फ़ी में आते हैं। काश मैं वहाँ ना जाती तो मेरे साथ ये हादसा पेश ना आता। इसका मतलब है कि आप तकदीर पर हाथ रखते हो, तकदीर आपके हाथ में है। आप ना जाते तो फिर ये बात ना होती, तो अल्लाह ने लिखा हुआ है। हम इन बातों पे गौर नहीं करते। अगर और काश से जो जुमले शुरू होते हैं वो शिरक ख़फ़ी है। अगर ऐसा हो जाता तो फिर ये ना होता। तो तकदीर तो रब ने बनाई हुई है, उसको कैसे कोई बदल सकता है।
تو یہ جو ایمان کی کمزوریاں ہیں نا، یہ ہمیں شرک کی طرف لے جانے کا باعث بنتی ہیں۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال سکے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے رسول کہہ دو، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے تو اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کو نقصان دے گی۔ اس میں تمہارے اوپر میں کوئی حوالہ دار نہیں ہوں، وما انا علیکم بوکیل، جو سارا ذمہ خود لے لیتا ہے نا، وکیل اسی کو کہتے ہیں۔ اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ یونس مکمل ہوئی، سورۃ ہود آ گئی۔ ہود اللہ کے رسول کا نام ہے، نبی یا رسول تھے، اور اس کی 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں، اور مکی صورت ہے۔ سورۃ یونس بھی مکی تھی اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کی جو نزولی ترتیب ہے وہ 11 ہے۔ نزولی ترتیب 11 نہیں ہے جو مصحف کی، یعنی قرآن میں اس کا نمبر 11 ہے، نزولی ترتیب 52 ہے۔ 51 تھی سورۃ ابراہیم کی اور اس کی 52 ہے۔ اس کا مطلب ہے متصل ہیں یہ دونوں صورتیں، ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی ہیں، اور مکہ کے آخری دور کی صورت یہ لگتی ہے۔ اس میں دعوت، تنبیہ اور فہمائش ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں حضور نے فرمایا کہ مجھے ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کیسا سخت تھا، آخری دور بہت ہی مشکل تھا، جبکہ ایک طرف کفار قریش اپنے تمام ہتھیاروں سے اس دعوت کو کچلنے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے پے در پے تنبیہات نازل ہو رہی تھیں۔ ان حالات میں آپ کو ہر وقت یہ اندیشہ گھلائے دیتا تھا کہ کہیں اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے اور وہ آخری گھڑی نہ آ جائے جبکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ فی الواقع اس صورت کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک سیلاب کا بند ٹوٹنے کو ہے، اور اس غافل آبادی کا جو اس سیلاب کی زد میں آنے والی ہے آخری تنبیہ دی جا رہی ہے۔ اور اس میں کیا کہا گیا کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک سے باز آ جاؤ، لوگوں کی بندگی چھوڑ کر، بتوں کی بندگی چھوڑ کر اللہ کی بندگی کرو، اور فہمائش یہ ہے کہ حیات دنیا کے ظاہری پہلو پر اعتماد کر کے جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا وہ بہت برے انجام کو پہنچی، اور عذاب کے آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور تمہیں مہلت مل رہی ہے کہ شاید تم سنبھل جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ وَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔
الف لام را حروف مقطعات، صورتوں کے قرآنی نام، آیات متشابہات۔ قطع کرنا ہوتا ہے کاٹنا، مقطعات ہوتا ہے بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اب علم کا لفظ تو قرآن پاک میں آیا، لیکن ہم علم نہیں پڑھ سکتے، الف لام میم، اسی طرح ہم اس کو ملا کے نہیں پڑھ سکتے، ان کو بالکل علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہوتا ہے، الف لام را۔ اور اس میں کچھ لوگوں نے جو کوشش کی ہے اس میں اس کو ان 3 حروف کا کیا مطلب لیا ہے، اللہ لطیف رحیم۔ یا وہ میں نہیں جانتی، لیکن یہ چیزیں میں پڑھتی ہوں تو اس لیے میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں، جبکہ اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ فرمان ہے یہ جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ بھی کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ یعنی جو اس میں باتیں بیان کی گئی ہیں وہ خوب جچی تلی ہیں اور ساحری اور شاعری نہیں ہے، اگرچہ اس میں ردم بہت ہے، یہ تو شاعری سے بھی بلند کوئی چیز ہے، ہر بات کو الگ الگ صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جو شخص بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، سامان زندگی دیں گے۔ اس سے لوگوں کی اس عام غلط فہمی کو دور کرنا ہے جو شیطان نے ہر نادان دنیا پرست کے کان میں پھونک رکھی ہے کہ خدا ترسی اور راست بازی اور احساس ذمہ داری کا طریقہ اختیار کرنے سے آدمی کی آخرت تو بنتی ہوگی لیکن دنیا نہیں بنتی۔ یہ بالکل غلط ہے، دنیا بنتی ہے، دنیا میں بہت نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے، دنیا بنتی ہے، یہ صرف ان لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو خود دین سے دور رہتے ہیں۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، جو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی تم نے یہاں سے جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ یہ جو آیا ہے نا کہ یہ منہ ڈھانپتے ہیں، تو یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کفار دیکھتے تھے تو یہ اپنا پہلو بدل لیتے تھے اور چہرے کے اوپر ایسے جیسے کپڑا سا ڈال لیا، اور کہ آمنا سامنا نہ ہو کہ پھر آپ ان کو دین کی بات بتائیں گے۔ ایک تو یہ کہا گیا، اس کا زیادہ مفہوم اس کا یہی ہے نہیں، لیکن کہیں کہیں ایک دوسری بات بھی ملتی ہے کہ کچھ لوگ تھے جو اتنے پارسا تھے کہ جب وہ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے اور اپنے جسم کو کھولتے تھے تو ان کو بڑا عجیب سا لگتا تھا، تو اس وقت بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا جسم نہ کھلے۔ یہ بات بھی کہیں کہیں میں نے پڑھی ہے۔ وہ تو ان بھیدوں کو بھی جانتا ہے جو سینے میں ہیں۔ دیکھیں یہ جو بات ہے کہ ایک تو ہمارے کھلے کو جانتا ہے اور ایک چھپے کو جانتا ہے، ایک ہوتا ہے کانشیس، ایک ہوتا ہے سب کانشیس، ایک ہوتا ہے ان کانشیس۔ کانشیس ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو جانتے ہیں، سب کانشیس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے علم میں تو ہے اور ہمارے کمپیوٹر جو ہمارے ذہن کا کمپیوٹر ہے اس کے کسی خانے میں پڑی ہوئی ہے، ہمارے علم میں وہ ہے اور وہ کسی وقت بھی ہمیں یاد آ سکتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ان کانشیس کہ جس کے بارے میں ہم خود بھی نہیں جانتے کہ ہمارے لیے وہ کیا ہے، ہمارا کسی خاص ایمرجنسی کے موقع پہ ہمارا رویہ جو اختیاری ہوگا وہ کیا ہوگا، یا ہمارے بالکل وہ چیزیں جو ہم اپنے بارے میں خود بھی نہیں جانتے، تو اللہ وہ جانتا ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف کتاب میں درج ہے۔ اب یہ دیکھیں جاندار، دابہ ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو زمین پر چلے، دریائی جانور، پرندے، جانور سب شامل ہیں اس میں۔ اور رزق اس چیز کو کہتے ہیں جس سے جاندار اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، اور اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس سے روح کو بقا ملتی ہے۔ روحانی غذا بھی تو اللہ ہی ہمیں دے رہا ہے، اس کے بغیر بھی تو ہم نہیں جی سکتے، تو سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے۔
کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے ماں کا پیٹ، پھر دنیا، اگر دنیا میں ہے تو دنیا اور قبر، اور اگر قبر میں ہے تو قبر، اور پھر آخری جہاں آخری جگہ اس کو ملے گی جہنم میں یا جنت میں. تو یہ تینوں چیزیں اس میں آتی ہیں. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. تو اللہ کا عرش سب سے پہلے پانی پہ تھا. تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا باری تعالیٰ، دنیا اور زمین و آسمان کے بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھے؟ تو آپ نے فرمایا تھا اما میں. تو تخت جو تھا وہ پانی پر تھا، عرش پانی پر تھا. پھر وہ زمین و آسمان، یعنی ایک بڑا سا تودہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو الگ، اس تودے سے الگ کر کے بنایا تھا. تو یہ اللہ کی حکمت ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ زیادہ بول بھی نہیں سکتے ہیں. بہر صورت وہ جڑی ہوئی تھی زمین و آسمان کی ہر چیز، تو اللہ نے اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے یہ تخلیق، اور کئی جگہ پہ آیا کہ 6 دن میں، یہاں بھی آ رہا ہے وہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے تاکہ تم کو آزما کے دیکھے کہ تم میں کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے. تو اس کی آیات اس طرح کی ملتی جلتی بہت جگہ پہ آئی ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ ملک میں بھی یہ آیت آئی ہوئی ہے. اب اگر اے رسول تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے. اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے بھی رہے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. کہتے تھے ہم ان کو اتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں، اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو جو ہماری حرکتیں ہیں ہمارے اوپر تو عذاب آ چکا ہوتا، اور اپنے لیے جسٹیفیکیشن تلاش کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ نہیں ہے. سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گی، اور وہی چیز ان کو آن گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کرتے ہیں، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے تو دلدر ہی دور ہو گئے. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی. تیرا غرور عبادت تجھے نہ لے ڈوبے، سنا ہے پڑھتا تھا ابلیس بھی نماز بہت. دیکھیں وہ بھی بڑا عبادت گزار تھا اور جا کے فرشتوں میں رہتا تھا وہ. اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کر وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. یعنی آپ اس چیز سے دل میلا نہ کیا کریں. وہ کہتے تھے نا کہ یہ کیا ہے، یہ تو وہی ہیں جو بکریاں ننگے پاؤں بکریاں چراتے تھے، تو ان کے پاس کوئی سرداریاں نہیں، کی مال دولت نہیں ہے، کوئی باغات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کیسے اللہ نے ان کو کیسے چن لیا؟ ہم طائف اور مکہ کے اتنے بڑے بڑے سردار، ہمیں تو اللہ نے چنا کوئی نہیں. تو اس طرح کی باتیں. یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گھڑ لیا ہے. کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم سچے ہو. اب اگر تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. پھر کیا تم اپنا سر تسلیم خم کرتے ہو؟ یہ دیکھیں یہ پھر وہی آیت آ گئی. پیچھے آیا تھا نا ایک سورۃ البقرہ کی 23 آیت میں آیا، اور سورۃ یونس کی 38 ابھی ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. سورۃ ہود ہے یہ اس کی 13 آیت میں، بنی اسرائیل 88، اور سورۃ طور 33 اور 34، اور بار بار یہ آیت جو ہے یہ اتنی جگہ پہ آئے گی. تو یہ چیلنج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جو بھی کوئی کرنا چاہے کوشش اس کو اجازت ہے کہ وہ کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین الہی آمین. آج ہم نے 14 آیت تک کیا ہے سورۃ ہود کی، کل ہم 15 سے سٹارٹ کریں گے. میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ آپ
اس کو سبسکرائب کریں، لیکن کسی ایک نے بھی تکلیف نہیں کی، یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے، آپ پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور اس چیز کو سمجھیں کہ یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین الہی آمین۔